السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم پڑھیں گے کہ اسٹریس کا میکانزم کیا ہوتا ہے۔ ایک ریسرچر ہیں کارل ابریک، ان کے مطابق پیچوٹری گلینڈ سے کارٹیکوٹروفک اینڈ فوکل قلبی حدود سے کارٹیسول رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو یہ بات کل کے لیکچر میں بتائی تھی کہ یہ دونوں دباؤ کی رطوبتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی جو رطوبتیں ہیں یہ انسانوں کو اسٹریس کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہیں، اسٹریس کے ساتھ نبرد آزما ہونے میں، کوپ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ انسان کی ہیلپ کرتا ہے جب بھی کوئی اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے، جبکہ پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے یہ اس وقت ہیلپ کرتا ہے جب ہم کام اینڈ کول کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ اب انسانی زندگی کا حصہ ہے دباؤ، بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمارے لیے دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں جو کہ دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ دونوں طرح کی جو رطوبتیں ہیں جو کہ پیچوٹری گلینڈ سے خارج ہوتی ہے اور دوسری فوکل قلبی حدود سے خارج ہوتی ہے، یہ دونوں رطوبتیں دباؤ کی رطوبتیں ہیں اور یہ ہمارے وقوفی، عصبیاتی، قلبی اور اعصابی نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو دباؤ کی رطوبتیں کہا جاتا ہے۔ دباؤ کی صورت میں جو عضویاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، یعنی باڈی میں جو چینج آتا ہے ایک دم انسان جو ہے وہ ایکشن یا ری ایکشن کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی کارکردگی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بھی بیسیکلی دباؤ کے ساتھ کوپ کرنے میں انسان کو مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، بلڈ کی فراہمی جو ہے وہ دماغ کے اندر، برین کے اندر بڑھ جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جلدی سے فیصلہ کر لیتا ہے، سمجھ بوجھ اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، دھڑکنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، عضلات کو خون کی فراہمی زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے، بلڈ میں شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اضافی قوت جسم کو ملتی ہے اور اس طرح سے ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ہمیں دباؤ کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب کوئی ایمرجنسی یا اسٹریس کی کیفیت گزر جاتی ہے تو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ انسان کو پرسکون کرتا ہے باڈی کو۔ وہ افراد جو اکثر دباؤ کی حالت میں رہتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا آل ٹائم جو ہے وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، تو ان دا اینڈ کیا ہے کہ ان کا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ اپنی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی کام اینڈ کول ہو ہی نہیں سکتے، وہ آل ٹائم جو ہے وہ الرٹ کنڈیشن میں ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، دباؤ کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہومز اینڈ راہی ایک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ زندگی کے ہو سکتے ہیں جو کہ انسانوں میں دباؤ پیدا کرتے ہیں۔ اب خاندان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، اندرونی گروہ کے ساتھ، یعنی اندرونی خاندان جو ہے آپ کی فیملی جو ہوتی ہے وہ اپنوں کا گروپ ہوتا ہے۔ اندرونی گروہ کے ساتھ جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں بنسبت دوسرے گروہ کے، یعنی فیملی کے علاوہ جو آپ کے ادر فیملیز ہیں یا آپ کے ہمسائے ہیں یا ادر ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات رونما ہوتے ہیں، آپ کے سٹی فیلوز ہیں، آپ کے کنٹری فیلوز ہیں، بحیثیت انسان کسی بھی جگہ پر کوئی واقعہ ہوتا ہے اسٹریسفل، تو اتنا زیادہ انسان پہ ایفیکٹ نہیں کرتا جتنا کہ اپنوں کے گروہ میں، یعنی گھر میں اپنی فیملی میں کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری جو ہے وہ داخلی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو کہ سٹریس کا باعث بن جاتی ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ کا ذکر ادھر میں نے کیا ہے کہ ذاتی پسند کی چیز انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں ملی تو بھی سٹریس، خواہشات پورا نہیں ہو پانا، مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا، ذہنی جسمانی کسی بیماری کا شکار ہو گیا، منفی سوچ جو ہے وہ بھی سٹریسفل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سماجی اینٹی سوشل اگر کوئی شخص ہے، سماج دشمن شخص ہے، غیر سماجی پرسنالٹی کا مالک ہے، تو وہ بھی سٹریس کا شکار رہتا ہے۔ رویے ادراک کیسے کرتا ہے، پرسیو کیسے کرتا ہے چیزوں کو، ہیجانات، ایموشنز اس کے کیسے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں کوئی چینج آ جاتا ہے تو وہ بھی انسان کے لیے سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات میں جو چل رہے تھے اس میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہے سسٹم اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ بھی دباؤ کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح طویل عرصے کا عدم اطمینان بھی سٹریس کا باعث بنتا ہے۔